گلوبل ٹیکنالوجی لیڈر شاؤمی نے اپنے اسمارٹ فون رینج میں اضافہ کرتے ہوئے مزید 3 جدید موبائل فون متعارف کروا دیے ہیں۔ متعارف کروائے جانے والوں فونز میں شاؤمی 11T Pro، شاؤمی 11T اور شاؤمی 11 لائٹ 5G NE شامل ہیں۔ ان موبائل فونز کی قیمتیں 11,000 روپے سے لے کر 79,000 روپے تک ہیں۔ کم وزن ہونے کے ساتھ ساتھ شاؤمی T سیریز کے اسمارٹ فون سے دلکش فوٹوگرافی کی جا سکتی ہے۔ دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو بدستور تنقید کا سامنا ہے۔ ویسٹ انڈین لیجنڈ مائیکل ہولڈنگ نے بھی ECB کو دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے گھمنڈی قرار دے دیا۔ انگلش کرکٹ بورڈ کو اس ماہ پاکستان کا دورہ کرنا تھا، مگر کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کا بہانہ بنا کر اس نے دورے سے انکار کر دیا۔ ECB کو اس فیصلے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ منگل کو ایک ایوارڈ تقریب کے دوران گفتگو میں مائیکل ہولڈنگ نے کہا کہ انگلینڈ کو صرف 4 روز پاکستان میں گزارنا تھے، مگر اس نے دورہ منسوخ کر دیا۔ اگر یہاں پاکستان کی جگہ بھارت ہوتا تو انگلینڈ کبھی ایسا نہیں کرتا جیسا اس نے پاکستان کے ساتھ کیا، کیونکہ بھارت مضبوط اور امیر بورڈ ہے۔ مائیکل ہولڈنگ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مشکل وقت میں انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ECB کو بچانے کے لیے کرکٹ کھیلی ECB کے پاس موقع تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے احسان کا قرض اتارتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ انگلش بورڈ نے ایک بیان دیا اور بیان کے پیچھے چھپ گئے۔ کوئی سامنے آ کر بات نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہوا ہے۔ ویسٹ انڈین لیجنڈ نے کہا کہ ECB کا بیان بھی ان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس میں کوئی وزن نہیں، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ انہوں نے ECB کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مغربی گھمنڈ کی نشانی ہے کہ میں وہی کروں گا جو میری مرضی ہوگی، دوسرے کیا سوچتے اس کی پرواہ نہیں۔ حکومت پاکستان نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سمیت ملک کی تمام بڑی سپورٹس فیڈریشنز کے مالی معاملات کے آڈٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے اس سلسلے میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ باخبر سرائے کے مطابق حکومت پاکستان نے اسپورٹس گورننس کے معاملات میں شفافیت لانے کے لیے ملک کی تمام بڑی اسپورٹس فیڈریشنز کے گزشتہ 2 سال کے مالی معاملات آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کریں گے۔ اس سلسلے میں وزارت بین الصوبائی رابطہ کی جانب سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خالد محمود کو ایک خط تحریر کیا گیا ہے، جس میں ان سے POA کے گزشتہ 3 سال کے مالی معاملات کی آڈٹ رپورٹ، بجٹ تخمینے اور دیگر دستاویزات طلب کی گئی ہیں۔ دیگر دستاویزات میں POA کی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت قانونی حیثیت، غیر ملکی فنڈنگ کے حصول کے لیے حکومتی اجازت اور اس ضمن میں اکنامک ڈویژن سے کیا جانے والا MOU بھی شامل ہے۔ نیشنل T20 ٹورنامنٹ کا دوسرا مرحلہ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہوگا۔ 2 روز آرام کے بعد آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کی 6 میں سے 4 ٹیموں کے 8-8 پوائنٹس ہیں۔ رن ریٹ کی بنیاد پر سندھ پہلے نمبر پر موجود ہے۔ میچز دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں تماشائیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ PCB نے ٹکٹس کی قیمت 50 روپے مقرر کر دی ہے۔ نیشنل T20 کپ کے پہلے مرحلے کے میچز راولپنڈی میں کھیلے گئے، جس کے بعد 2 روز کا وقفہ دیا گیا۔ دوسرے مرحلے کے لیے ٹیمیں لاہور پہنچ گئی، جس کا آغاز بدھ سے ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں سینٹرل پنجاب کا مقابلہ سندھ اور بلوچستان کا مقابلہ ناردرن سے ہوگا۔ اب تک ہر ٹیم 6-6 میچ کھیل چکی ہے، جس میں 4 ٹیمیں 4-4 فتوحات حاصل کرنے کے بعد 8 پوائنٹس حاصل کر چکی ہیں۔ بہترین رن ریٹ کی بنیاد پر سندھ پہلے، KP دوسرے، سینٹرل پنجاب تیسرے اور ناردرن چوتھے نمبر پر ہے۔ PCB نے میچز میں شائقین کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ تمام انکلوجرز کے ٹکٹ کی قیمت 50 روپے مقرر کی گئی ہے۔ فضل محمود اور عمران خان انکلوجرز صرف فیملیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ابھی اپڈیٹ دیں کراچی سے، جس کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم نے مبینہ طور پر دوران ڈکیتی شہری کو قتل کیا تھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں GNews کے نمائندہ قمر علی مسوئی سے۔ جی قمر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے مقدمے کے مدعی نے پولیس کو بتایا کہ اس کے بھائی کے قتل میں ملوث ملزم کو اس نے موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مدعی کی نشاندہی پر جب ملزم کا تعاقب کیا تو پولیس کا کہنا ہے کہ خدا کی بستی میں ملزم نے جو ہے پولیس پر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم نے گزشتہ ماہ 26 تاریخ کو جو ہے وہ سرجانی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر نور عالم شہری کو فائرنگ سے زخمی کر دیا تھا، جو کہ بعد میں دوران علاج دم توڑ گیا تھا۔ پولیس جو ہے وہ ملزم کو تلاش کر رہی تھی کہ آج رات جو ہے مدعی نے ملزم کو جاتے دیکھا تو پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم سے برآمد اسلحے کی فورینسک کرائی جا رہی ہے اور مزید جو ہے گرفتار ملزم کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ قمر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
ویلکم بیک۔ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ قونصل رسائی کے نام پر ان کے نمائندے اکیلے کلبھوشن سے ملیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کچھ پتہ نہیں کہ وہ کلبھوشن کے ساتھ کیا کر دیں۔ رپورٹ کریں گے اویس یوسفزئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کو وکیل فراہم کرنے کے لیے وزارت قانون کی درخواست پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا 5 مئی کو اس عدالت نے تفصیلی آرڈر پاس کیا تھا کہ بھارت سے کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرانے کی کوشش کی جائے۔ بھارت کو یہ پیغام پہنچایا گیا لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر ہم نے عمل کرانا ہے لیکن بھارت کی اس میں دلچسپی نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا بھارت کلبھوشن کے ساتھ اکیلے کمرے میں کونسلر رسائی چاہتا ہے مگر ایسی اجازت کوئی ملک نہیں دے سکتا۔ وہ اکیلے میں اس سے محض ہاتھ ملا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کلبھوشن جادو ایک تربیت یافتہ جاسوس ہے جو بھارتی حکومت کے اشارے سمجھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کلبھوشن کو پاکستان بھیجتے وقت اس صورتحال کی تربیت بھی دی گئی ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کیا یہ مناسب نہیں کہ بھارت کو ایک اور موقع دیا جائے اور وہ عدالت آ کر ہمارے سامنے تحفظات بتائے۔ عدالت نے بھارت کو کلبھوشن کے لیے وکیل مقرر کرنے کی ایک اور مہلت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین فہیم قریشی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں کلفٹن کی کینوس گیلری میں ینگ بلڈ کے عنوان سے تصویری نمائش کا آغاز ہو چکا ہے۔ نمائش 14 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ کینوس گیلری میں 11 روزہ ایگزیبیشن کا آغاز ہوا۔ نوجوان مصوروں نے اپنے ارد گرد کے مناظر، جمالیاتی حسن اور معاشرتی مسائل کو رنگوں میں ڈھالا ہے۔ نوجوان مصور شمس عارفین نے بتایا کہ ایگزیبیشن سے نوجوان مصوروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ کرونا وبا کے بعد تصویری نمائش بھی نہیں ہو رہی تھیں، تاہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا جو یقیناً خوش آئند ہے۔ شرکا نے نوجوان مصوروں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ تصویری نمائش 14 اکتوبر تک جاری رہے گی جس کے اوقات 2 سے شام 6 بجے تک ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افغانستان سے متعلق نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغان صوبے میں طالبان جنگجوؤں نے ہزارہ برادری کے 13 افراد کو قتل کر دیا۔ مقتولین میں افغان قومی دفاعی سیکیورٹی فورس کے 11 ارکین اور 2 شہری شامل تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ طالبان نے سابق حکومتی سیکیورٹی فورسز کے 11 میں سے 9 ارکین کو ماورائے عدالت قتل کیا۔ ان افراد کا قتل کہوڑ گاؤں میں 30 اگست کو کیا گیا۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے قوم کے عظیم سپوت کے سفر آخرت کا آغاز ہو گیا۔ لیجنڈ کامیڈین عمر شریف کی میت وطن کی خاک سے جڑنے کے لیے جرمنی سے استنبول سٹاپ اوور کے بعد روانہ کر دی گئی۔ چند گھنٹوں بعد میت کراچی ایئرپورٹ پہنچے گی۔ نماز جنازہ عمر شریف پارک اور تدفین حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے جڑے قبرستان میں کی جائے گی۔ مداح اپنے عظیم فنکار کے آخری دیدار کے لیے بے قرار۔